سمندر کی لہریں جب ساحل کی ریت سے ٹکراتی ہیں تو اپنے ساتھ کئی راز لے آتی ہیں، لیکن 2 سال پہلے وہ جو راز ساحل پر چھوڑ گئی تھی وہ روحی تھی۔ ایک ایسی لڑکی جس کا نہ کوئی ماضی تھا نہ کوئی پہچان، اس کی دنیا بس اتنی ہی تھی جتنی 2 سالوں میں اماں بلقیس کے مٹیالے در و دیوار والے گھر میں گزری تھی۔ اماں بلقیس نے تو اسے بیٹیوں کی طرح پناہ دی تھی، لیکن ان کا بیٹا ناصر اور بہو فرخندہ روحی کو انسان نہیں بلکہ گھر کی کیسی مشین سمجھتے تھے۔ اس دن بھی کراچی کی ہوا میں عجیب سی خنکی اور ہوس کا ملا جلا احساس تھا۔ روحی کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنکھیں بخار کی تپش سے سرخ ہو رہی تھی، لیکن فرخندہ کی اونچی اور کڑوی آواز صبح سویرے ہی اس کے سر پر مسلط ہو چکی تھی۔ اور روحی، ہاتھ ذرا جلدی چلا، ناصر کو شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون سالم سکندر کے بنگلے پر ڈیکوریشن اور کیٹرنگ کا کام ملا ہے۔ اگر وہاں کوئی کمی رہ گئی تو ناصر کی تو روزی روٹی جائے گی ہی، لیکن میں تیرا جینا بھی حرام کر دوں گی۔ چل جلدی سے وہ سامان کی پیٹیاں گاڑی میں رکھوا۔ روحی نے ناقہر سے اپنی سفید چادر کو سر پر درست کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے سارا کام کرتی رہی۔ ناصر نے لیبر کے پیسے بچانے کی خاطر روحی کو بھی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا تاکہ وہاں بنگلے پر برتن سمیٹنے اور کچن کا کام کرنے کے لیے کوئی مفت کا ملازم مل جائے۔ جب گاڑی سالم سکندر کے وسیع و سرسبز لان والے شاندار بنگلے کے سامنے رکی تو روحی کو چکر سا آ گیا۔ اتنی چمک دمک، اتنا بڑا گھر، لیکن اس کے اپنے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بنگلے کے پچھلے حصے میں کچن اور گارڈن کے بعد ناصر کے مزدور کام میں مصروف تھے۔ روحی ایک کونے میں بیٹھ کر مہمانوں کے لیے چاندی کے چمچ اور شیشے کے گلاس صاف کر رہی تھی۔ بخار کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسی وقت سفید کلف لگے کرتے اور شلوار میں ملبوس سالم سکندر اپنے کمرے کی بالکنی سے نیچے اترا۔ وہ بہت سنجیدہ، پڑھا لکھا اور اپنے اصولوں کا پکا انسان تھا۔ وہ تقریب کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے گارڈن کی طرف آیا ہی تھا کہ اس کے قدم کچن کے بیرونی حصے کے پاس آ کر رکے۔ وہاں ایک لڑکی سر جھکائے درد کی شدت سے نڈھال بیٹھی تھی۔ اس کے لباس کی سادگی اور چہرے پر پھیلی زردی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اس ماحول کا حصہ نہیں تھی۔ سالم نے چند قدم آگے بڑھائے۔ اس کے جوتوں کی آہٹ پا کر روحی نے ڈرتے ہوئے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ جیسے روحی کی بڑی بڑی نامولود اور معصوم آنکھیں سالم کی گہری سنجیدہ آنکھوں سے ٹکرائی، وقت جیسے تھم گیا۔ سالم کے دل میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا، جیسے روح کے کسی تار کو کسی نے چھو لیا ہو۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کوئی ایسی مانوسیت تھی، کوئی ایسا درد تھا جس نے سالم کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ پہلی نظر میں اس کے معصوم سحر میں گرفتار ہو گیا۔ سالم نے اپنی جاندار آواز میں پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت کچھ ناساز لگ رہی ہے۔ روحی نے سالم کی شخصیت کا رعب اور اس کی آواز کا دھیما پن محسوس کیا تو وہ مزید گھبرا گئی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہونے لگی، لیکن نقاہت کے باعث اس کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اس کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا، جو چکنا چور ہو گیا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سن کر ناصر دوڑتا ہوا وہاں آیا۔ سالم سکندر کو وہاں کھڑا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے سالم کے سامنے نمبر بنانے کے لیے فوراً روحی پر چلانا شروع کر دیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے روحی؟ ایک تو بخار کا بہانہ بنا کر کام چوری کری، اوپر سے صاحب کے سامنے یہ نقصان کر دیا۔ چلو معافی مانگو صاحب سے، اور یہ شیشے کے ٹکڑے ابھی کے ابھی صاف کرو، ناصر نے غصے سے کہا۔ روحی کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ نیچے جھک کر شیشے کے ٹکڑے اٹھانے ہی لگی تھی کہ سالم کی آواز گونجی، جس میں سخت جلال تھا، بس رک جائیں۔ ناصر سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ سالم نے ناصر کی طرف دیکھے بغیر اپنی نظریں روحی پر ٹکائے رکھی اور نرمی سے کہا، شیشے کے ٹکڑے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ زخمی ہو جائے گا۔ اور ناصر، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی بیمار انسان سے کام لینے کا، ناصر نے گڑبڑا کر کہا۔ سر، یہ تو ہمارے گھر کی لڑکی ہے، بس ذرا سست ہے۔ سالم نے ہاتھ کے اشارے سے ناصر کو خاموش کروایا اور خود 2 قدم آگے بڑھ کر
روحی کے سامنے آیا۔ اس نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ روحی سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ روحی نے ڈرتے ڈرتے سارم کی طرف دیکھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں ناصر جیسی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا تحفظ اور ہمدردی تھی۔ اس نے بہت دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، روحی؟ روحی؟ سارم نے اس کا نام اپنے لبوں پر دہرایا، جیسے وہ اس نام کو اپنے دل میں اتار رہا ہو۔ بہت خوبصورت نام ہے۔ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ مزید یہاں کام نہیں کریں گی۔ سارم نے اپنے مینیجر کو آواز دی جو کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا، رحمان صاحب، ان کو اندر گیسٹ روم میں لے جائیں، ان کے لیے آرام کا انتظام کریں اور ڈاکٹر کو فون کر کے فوراً یہاں بلوائیں۔ روحی نے گھبرا کر ناصر کی طرف دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہ گھر جا کر فرخندہ الٹا اسی کو قصوروار ٹھہرائے گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، نہیں صاحب، میں ٹھیک ہوں، میں کام کر لوں گی۔ اگر میں نے کام نہیں کیا تو وہ جملہ پورا نہ کر سکی اور خاموش ہو گئی۔ سارم اس کے دل کے خوف کو بھانپ گیا۔ اسے ناصر کی طرف ایک سرد اور حاکمانہ نظر ڈالی اور پھر روحی سے کہا، روحی، اس گھر میں سارم سکندر کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا۔ اب میں نے کہہ دیا کہ آپ آرام کریں گی تو بس آپ آرام کریں گی، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارم کی باتوں میں سچائی تھی۔ روحی نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ رحمان صاحب احترام سے روحی کو اندر لے جانے لگے۔ جاتے جاتے روحی نے ایک بار مڑ کر سارم کی طرف دیکھا۔ سارم وہیں کھڑا اسی گہرے اور سحر انگیز انداز میں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس ایک مختصر سی ملاقات نے سارم کے دل کے بند دروازے پر دستک دے دی تھی۔ وہ جو اب تک ہر رشتے اور ہر جذبے سے دور بھاگتا تھا، آج ایک بے نام و نشان لڑکی کی جھیل جیسی اداس آنکھوں کا قیدی ہو چکا تھا۔ اسے اب نہ تقریب کے انتظامات کی فکر تھی، نہ کسی اور کام کی۔ اس کے ذہن کے پردے پر تو بس روحی کا چہرہ نقش ہو چکا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ ملاقات محض ایک اتفاق نہیں، بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے والی ہے۔ بنگلے کے اس واقعے کو گزرے چند ہی دن ہوئے تھے، لیکن سارم سکندر کے دل و دماغ پر روحی کا عکس اس طرح بیٹھ گیا تھا جیسے وہ کوئی پرانی ادھوری کہانی ہو۔ دوسری طرف سکندر ہاؤس میں ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ سارم کی ماں ثروت بیگم اپنے بھائی کی بیٹی علینا سے سارم کی شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ علینا جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی مغرور تھی۔ شام لاؤنج میں چائے کی میز پر ثروت بیگم نے بات چھیڑ ہی دی، سارم، میں نے علینا کے والدین سے بات کر لی ہے، اگلے مہینے تم دونوں کی منگنی طے کر رہی ہیں۔ علینا تمہارے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ سارم نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اپنی سنجیدہ نپی تلی آواز میں بولا، امی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، میں علینا سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہمارا مزاج ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتا۔ وہ زندگی کو صرف پیسے اور نمود و نمائش کی اینک سے دیکھتی ہے اور مجھے ایسی جیون ساتھی نہیں چاہیے۔ ثروت بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ سارم، علینا تمہاری کزن ہے، تم ایک کاروباری سلطنت کے وارث ہو، تمہیں کہیں عام لڑکی نہیں، اپنے جوڑ کی لڑکی چاہیے۔ سارم نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور مضبوط لہجے میں کہا، امی، جوڑ خاندانوں کا نہیں، دلوں کا ہوتا ہے۔ میرا فیصلہ آخری ہے، میں علینا سے شادی نہیں کروں گا۔ ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ سارم کے مینیجر رحمان صاحب تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوئے اور سارم کے قریب آ کر آہستہ سے بولے، سر، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ناصر کے حوالے سے سارم نے انہیں اپنے اسٹڈی روم میں چلنے کا اشارہ کیا۔ اسٹڈی روم کا دروازہ بند ہوتے ہی رحمان صاحب نے انکشاف کیا، سر، وہ ناصر اما بلقیس کا بیٹا ہماری کمپنی کا لاکھوں کا نادہندہ نکل آیا ہے۔ اس نے جو کیٹرنگ کا ایڈوانس لیا تھا اس میں بھی ہیرا پھیری کی اور اس پر کمپنی کی کچھ قیمتی اشیاء چوری کرنے کا بھی الزام لگا ہے۔ وہ مکمل طور پر پھنس چکا ہے۔ سارم کی پیشانی پر بل پڑ گئے، تو وہ اب کہاں ہے؟ رحمان صاحب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سر، وہ لالچی انسان اس دلدل سے نکلنے کے لیے ایک گھنونا کھیل کھیل رہا ہے۔ مجھے اپنے ذرا سے پتہ چلا ہے کہ اس نے ایک لڑکی روحی کا سودا کسی بدنام زمانہ امیر آدمی سے کر دیا تاکہ اپنا سارا قرضہ اور چوری کا کیس ختم کروا سکے۔ آج رات وہ روحی کو زبردستی اس شہر سے دور بھیج رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سارم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ روحی کا معصوم خوفزدہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گم گیا، اس کا خون کھولنے لگا۔
وہ روحی کو اس لالچی بھیڑیے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے ایک پل ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور رحمان صاحب سے کہا، گاڑی نکالو رحمان صاحب، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ جب سارم ناصر کے مکان پر پہنچا تو وہاں منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ روئی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور فرخندہ زبردستی اس کا سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈال رہی تھی، جبکہ ناصر فون پر کسی سے پیسے کی لین دین کی بات کر رہا تھا۔ روحی اونچی آواز میں سسکیاں لے رہی تھی، اماں مجھے مت بھیجو، خدا کے لیے مجھے ان کے حوالے مت کرو، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اماں بلکہ اسے کونے میں بے بس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ ان کے ناخلف بیٹے نے انہیں دھمکی دے کر خاموش کروا دیا تھا۔ جیسے ہی سارم نے دروازے پر زوردار دستک دی اور اندر داخل ہوا، ناصر اور فرخندہ کے چہرے اڑ گئے۔ سارم کی آنکھوں میں اس وقت وہ جلال تھا جو ناصر نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صاحب آپ یہاں؟ ناصر نے گامتے ہوئے کہا۔ سارم نے ناصر کے گریبان کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کڑکدار آواز میں کہا، ناصر تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک معصوم لڑکی کی زندگی کا سودا کرنے کی؟ تمہاری چوری، تمہارا قرضہ سب میرے پاس ہے اور تم اس کی قیمت اس لڑکی سے وصول کر رہے ہو۔ ناصر نے ڈرتے ہوئے کہا، صاحب میں برباد ہو چکا ہوں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، یہ لڑکی تو ویسے بھی بے نام و نشان ہے، 2 سال پہلے سمندر نے اسے یہاں پھینکا تھا، اس کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ؟ روحی نے گیلے گالوں کے ساتھ سارم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت سارم کے لیے ایک آخری امید کی کرن چمکی۔ سارم نے ناصر کو پیچھے جھٹکا اور روحی کے قریب آیا۔ اس نے جھک کر روحی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کا سمندر تھا۔ سارم نے گہرا سانس لیا اور ناصر کی طرف مڑ کر وہ فیصلہ سنایا جس کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ تمہیں پیسہ چاہیے نا، تمہارا سارا قرضہ معاف اور چوری کا کیس بھی ختم، لیکن آج کے بعد روحی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ سارم نے رحمان صاحب کی طرف دیکھا۔ رحمان صاحب، قاضی صاحب کو فون کریں اور انہیں فوراً یہاں بلوائیں، میں آج اسی وقت روحی سے نکاح کر رہا ہوں۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص ہکا بکا رہ گیا۔ روحی نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر سارم کو دیکھا۔ صاحب یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اتنے بڑے امیر انسان ہیں اور میں؟ سارم نے روحی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے کامتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون اور تحفظ تھا۔ روحی، اس وقت تمہاری حفاظت کا اور اس دلدل سے تمہیں نکالنے کا یہ ایک قانونی اور شرعی راستہ ہے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ روحی نے سارم کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی اور مانیت جھلک رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے آہستہ سے اپنا سر اسباب میں ہلا دیا۔ چند ہی منٹوں میں اس کچے اور تاریک کمرے میں قاضی صاحب کی موجودگی میں سارم اور روحی کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ سارم نے مہر کی رقم ادا کی اور روحی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی گاڑی کی طرف لے آیا۔ ناصر اور فرخندہ لالچ اور خوف کے مارے خاموش کھڑے دیکھتے رہ گئے۔ جب سارم روحی کو لے کر سکندر ہاؤس پہنچا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ سرور بیگم اور علینا لاؤنج میں ہی بیٹھی سارم کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی سارم روحی کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا، پورے ہال میں گہرا سکوت چھا گیا۔ روحی کا سادہ سا لباس اور بکھرے بال دیکھ کر علینا نے طنزیہ ہنسی ہنسی، سارم یہ کیا مذاق ہے؟ اور یہ لڑکی کون ہے جسے تم اس وقت گھر لے آئے ہو؟ سرور بیگم نے غصے سے چلاتے ہوئے پوچھا۔ سارم نے روحی کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور پوری سنجیدگی سے کہا، امی یہ روحی ہے اور یہ اب اس گھر کی عزت ہے، میں اسے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنا کر لایا ہوں۔ یہ لفظ سنتے ہی علینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور سرور بیگم کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ نکاح؟ تم پاگل ہو گئے ہو سارم؟ ایک ایسی لڑکی ہے جس کا نہ کوئی خاندانی پس منظر ہے، نہ کوئی نام و نشان ہے، جو سڑکوں سے اٹھ کر آئی ہے، تم اسے سکندر خاندان کی بہو بنا کر لائے ہو۔ ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ علینا نے آگے بڑھ کر حقارت سے روحی کو دیکھا۔ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، کیا ماضی ہے اس کا، کوئی چور ہے یا کوئی اور؟ سارم، تم نے اس بے نام و نشان لڑکی کے لیے مجھے ٹھکرا دیا۔ روحی نے شرمندگی اور دکھ سے اپنا سر جھکا دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سارم کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن سارم نے اسے پیچھے نہیں جانے دیا۔ سارم نے علینا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب ایک چٹان جیسی سختی تھی۔
علینا اپنی زبان کو لگام دو۔ اور امی، آپ جس نام و نشان کی بات کریے نا وہ انسان خود بناتا ہے۔ روحی کا ماضی جو بھی تھا اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ آج سے اس کا نام روحی سالم سکندر ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اگر آپ لوگ اسے تسلیم نہیں کر سکتے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن میری بیوی اسی گھر میں پورے حق اور عزت کے ساتھ رہے گی۔ سالم روحی کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سکندر ہاؤس کے کشیدہ ماحول اور سروت بیگم کی روز روز کی تلخیوں سے تنگ آ کر سالم نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ روحی کو شہر کے ایک پرسکون اور خوبصورت اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ یہ اپارٹمنٹ سالم نے بہت محبت سے سجایا تھا تاکہ روحی خود کو محفوظ اور آزاد محسوس کر سکے۔ سالم روحی کا حد سے زیادہ خیال رکھتا۔ وہ کاروباری مصروفیات کے باوجود وقت پر گھر آتا، روحی کے لیے اس کی پسند کی چیزیں لاتا اور ہر لمحہ اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا کہ وہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود روحی کے اندر ایک خاموش طوفان برپا تھا۔ وہ جب بھی آئینے میں خود کو دیکھتی اسے اپنے چہرے کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا نظر آتا۔ اس نے نہ اپنا بچپن یاد تھا، نہ اپنے والدین کا چہرہ اور نہ ہی اپنی اصل پہچان۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک شدید قسم کے احساس کمتری کا شکار ہو چکی تھی۔ ایک شام سالم جب گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ روحی بالکنی میں کھڑی اداس نظروں سے دور پھیلتے ہوئے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آیا اور اس کے کندھوں پر شال رکھتے ہوئے بولا، روحی اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور تم یہاں بغیر شال کے کھڑی ہو، کس سوچ میں گم ہو؟ روحی نے مڑ کر سالم کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ سالم، آپ میرے ساتھ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ میں اکثر سوچتی ہوں کہ میں آپ کے لائق ہی نہیں ہوں، آپ اتنے بڑے خاندانی انسان ہیں اور میری حقیقت کیا ہے؟ ایک بے نام و نشان لڑکی جسے سمندر نے ساحل پر پھینک دیا تھا۔ جب آپ کے رشتہ دار یہاں آتے ہیں یا امی فون پر مجھے باتیں سناتی ہے تو میرے دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ علینا کہتی ہے کہ میں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا داغ ہوں جو کبھی نہیں دھل سکتا۔ سالم نے روحی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بہت محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، روحی دوبارہ کبھی اپنے لبوں سے الفاظ مت نکالنا۔ تمہارا ماضی کیا تھا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میرے لیے تمہاری یہ معصومیت، تمہارا یہ صاف دل ہی تمہاری سب سے بڑی پہچان ہے۔ رشتہ داروں کا کام باتیں کرنا ہے، ان کے تانوں کو اپنے دل پر مت لگاؤ۔ تو میرے دل کا نگر ہو اور کوئی بھی داغ کسی ایسے رشتے کو گدلا نہیں کر سکتا جو سچائی پر مبنی ہو۔ روحی کو سالم کی باتوں سے حوصلہ تو ملتا، لیکن سروت بیگم اور علینا جب بھی موقع پاتی اسے ذہنی اذیت دینے سے باز نہ آتی۔ وہ اکثر اپارٹمنٹ آ کر اسے جتاتی کہ وہ سالم کے بزنس اور ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ سالم نے روحی کی ذہنی کیفیت کو بھانپتے ہوئے شہر کے سب سے بہترین نیورولوجسٹ سے اس کا علاج شروع کروا دیا۔ ڈاکٹر نے روحی کو کچھ تھراپیز اور ادویات دی تاکہ اس کے دماغ پر جمع ہوا جمود ٹوٹ سکے۔ کچھ ہفتوں کے علاج کے بعد ایک حیران کن موڑ آیا۔ روحی کو اکثر راتوں میں ڈراؤنے خواب آنے لگے، جن میں سے اسے پانی کا شور، گولیوں کی آوازیں اور ایک بہت بڑی گاڑی دکھائی دیتی۔ آہستہ آہستہ تھراپی کے دوران اس کے ذہن میں دھندلی تصویریں واضح ہونے لگی۔ ایک دن جب وہ سالم کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک سے واپس آئی تو اچانک اس کے سر میں شدید درد ہوا اور وہ صوفے پر گر کر رونے لگی۔ سالم گھبرا کر اس کے پاس بیٹھا، روحی کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ، کہاں درد ہے؟ روحی نے سالم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سالم، مجھے یاد آ گیا، مجھے سب یاد آ گیا، میں کوئی لاوارث لڑکی نہیں ہوں۔ میرا نام روحی نہیں، عنایت مراد ہے۔ میں حیدرآباد کی میر مراد علی کی بیٹی ہوں۔ سالم یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ میر مراد علی ایک بہت ہی معزز زمیندار اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت تھی، جن کی اکلوتی بیٹی 2 سال پہلے ایک حادثے میں لاپتہ ہو گئی تھی۔ روحی نے روتے ہوئے سارا منظر بیان کیا۔ سالم، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا، میرے تائے زاد بھائیوں نے جائیداد کے چکر میں میری گاڑی پر فائرنگ کروائی تھی اور مجھے مردہ سمجھ کر سمندر میں پھینک دیا تھا۔ خدا نے مجھے بچا لیا اور میں بہتی ہوئی کراچی کے ساحل پر آ گئی، جہاں میری یادداشت چلی گئی۔ سالم نے روحی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شکر ہے خدا کا، روحی، اب تمہیں احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم ایک بہت ہی معزز خاندان کا حصہ ہو۔ میں خود تمہیں تمہارے والد کے پاس لے کر جاؤں گا۔
لیکن یہاں یہ خوشی آئی تھی، وہاں سارم کے کاروباری اور خاندانی مخالفین بھی سرگرم ہو گئے۔ سارم کے حریف جو بزنس مارکیٹ میں اسے نیچا دکھانا چاہتے تھے، انہیں کسی طرح روحی کے اس ماضی کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ میر مراد علی کو یہ باور کروا دیں کہ سارم نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا تھا یا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر زبردستی نکاح کیا، تو میر مراد علی سارم کو برباد کر دیں گے۔ سارم کے مخالفین نے میر مراد علی تک جھوٹی اطلاعات پہنچائی اور ساتھ ہی روحی کے تایازاد بھائیوں کو بھی الرٹ کر دیا، جو روحی کو زندہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اس سازش کے تحت انہوں نے روحی کے موبائل پر کچھ ایسے جعلی پیغامات اور دستاویزات بھیجی جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ سارم پہلے سے ہی اس کے خاندان کے بارے میں جانتا تھا اور اس نے صرف مراد علی کے جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے روحی سے شادی کی تھی۔ ایک دن جب سارم گھر پر نہیں تھا، مخالفین کے بہکاوے میں آ کر میر مراد علی بھاری سیکیورٹی کے ساتھ سارم کے اپارٹمنٹ پہنچ گئے۔ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے روحی کو گلے سے لگا لیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے روحی کو وہ جعلی ثبوت دکھائے جو سارم کے خلاف تھے۔ میری بچی، سارم سکندر نے تمہاری بے بسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ ہمارے خاندان کا دشمن ہے۔ اس نے جائیداد کے لیے تم سے چھپا کر نکاح کیا، میر مراد علی نے غصے سے کہا۔ روحی کا دل ان ثبوتوں کو دیکھ کر پھٹ گیا۔ وہ صدمے میں چلی گئی۔ اسے لگا کہ جس سارم کو وہ اپنا خدا مانتی تھی وہ بھی ایک کاروباری چال باز نکلا۔ جب سارم گھر پہنچا تو وہاں میر مراد علی غصے میں کھڑے تھے اور روحی کی آنکھوں میں سارم کے لیے شدید بے اعتباری اور دکھ تھا۔ سارم نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ مراد صاحب، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں تو روحی کے ماضی سے بالکل لا علم تھا۔ میں نے تو صرف اس کی جان بچانے کے لیے نکاح کیا تھا۔ لیکن روحی نے روتے ہوئے سارم کی طرف دیکھا اور کہا، سارم، میں نے آپ پر اپنی جان سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، لیکن اگر یہ سب ایک سازش تھی تو آپ نے میرا دل توڑ دیا۔ میں اپنے بابا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ روحی اپنے والد کے ساتھ چلی گئی اور یوں سارم کے مخالفین کی سازش کامیاب ہو گئی۔ دونوں کے درمیان ایک عارضی لیکن گہری دوری پیدا ہو گئی تھی۔ سارم اپارٹمنٹ کے خالی کمرے میں بیٹھ کر روحی کی دی ہوئی شال کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں لیکن اس کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دوری عارضی ہے اور وہ اپنی محبت اور سچائی کے بلبوتے پر اس سازش کے تانے بانے کو ضرور بکھیر کر رکھ دے گا۔ روحی کے جانے کے بعد سارم خاموش نہیں بیٹھا۔ اس نے دن رات ایک کر کے اپنے مینیجر رحمان صاحب کی مدد سے ان تمام دشمنوں اور تایازاد بھائیوں کا پردہ چاک کر دیا جنہوں نے جائیداد کی خاطر روحی کی جان لینے کی کوشش کی تھی اور سارم کے خلاف جھوٹے ثبوت بنائے تھے۔ تمام اسلحہ، دستاویزات اور ویڈیو ثبوت لے کر سارم سیدھا حیدرآباد میر مراد علی کے مروا ہاؤس پہنچا۔ وہاں روحی اداس اور نڈھال بیٹھی تھی اور میر مراد علی اپنی بیٹی کے دکھ میں پریشان تھے۔ سارم نے لاؤنج میں داخل ہوتی تمام ثبوت میر مراد علی کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ مراد صاحب، یہ ہیں وہ ثبوت جو آپ کی بیٹی کے اصل گناہ گاروں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ان میں میرے کاروباری مخالفین اور آپ کے اپنے بھائی کے بیٹے شامل ہیں۔ میر مراد علی نے جب فائلیں دیکھی اور آڈیو سنی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شرمندگی سے جھک گئے اور سارم سے بولے، سارم بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میں دشمنوں کے چال میں آ کر اس انسان کو گناہ گار سمجھ بیٹھا جس نے میری بیٹی کو اس وقت پناہ دی جب وہ بے نام و نشان تھی اور موت کے منہ میں تھی۔ سارم نے میر مراد علی کا ہاتھ تھاما اور عزت سے کہا، سر، آپ روحی کے والد ہیں، آپ سے کوئی گلہ نہیں، بس مجھے میری روحی سے بات کرنے کی اجازت دے۔ سارم دھیمے قدموں سے چلتا ہوا روحی کے پاس آیا جو لاؤنج کے کونے میں کھڑی گیلے گالوں کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب سارم کے لیے پچھتاوا اور بے پناہ محبت تھی۔ سارم نے روحی کے سامنے آ کر اس کی نم آنکھوں میں دیکھا اور بہت خوبصورت اور حقیقت پسندانہ انداز میں کہا، روحی، رشتوں میں شک کا دھواں اگر سچائی کی تپش سے نہ مٹایا جائے تو زندگی راکھ ہو جاتی ہے۔ میں نے تم سے اس وقت نکاح کیا تھا جب تمہارا کوئی ماضی نہیں تھا، کیونکہ مجھے تمہارے حال اور مستقبل سے محبت تھی۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ سارم سکندر کی محبت جھوٹی تھی؟ روحی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اسے روتے ہوئے سارم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور سسکتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دے ساری۔ میں حالات کی تھپیڑوں سے اتنا ڈر گئی تھی کہ آپ کے صاف دل پر شک کر بیٹھی۔ میرا ماضی عنایت مراد ضرور تھا، لیکن میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور
سچی پہچان آپ کی بیوی ہونا ہے۔